کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارو، پھر پیسوں کی بارش ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اس چھوٹی سی آیت نے میری زندگی بدل دی۔ پہلے لوگوں سے ادھار لینا پڑتا تھا، لیکن آج میں لوگوں کو بانٹ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو غیبی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، رزق کی فراوانی اور رزق کے بند دروازے کھلوانے کے لیے آپ کو ایک قرآنی عمل بتاؤں گی، جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی رزق عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ آسمان سے رزق اور پیسوں کا نزول ہوگا۔ ایسے حضرات جن کو رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، مایوسی اور نا امیدی کی گہرائی میں گھرے ہوئے ہیں، یا پہاڑ جتنا قرض ان کے کندھوں پر ہے، مہنگائی کے دور میں گزارا نہیں ہو رہا، تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اس کے نتائج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کریں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پیسوں کے ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے ہیں اور اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بس ماننے والا، صحیح نیت والا اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، سب دروازوں کو چھوڑ کر اگر ایک رب العزت کا دروازہ پکڑ لیں تو پھر انشاءاللہ یہ محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائے گی۔ سامعین، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہی سے پڑھنے سے مانگی والی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، مالک کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ مالک راضی ہوگا تو وہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو اپنے دل سے یقین سے یہ عمل نہیں کرتے۔ فرض نماز کو لازمی ادا کریں۔ جب تک آپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے، آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماریں اور اپنے لیے روحانی جسمانی دونوں رزق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری ادا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا کچھ اور زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ جب
جواب دینا ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس کی زیادتی کے مطابق ان میں کمی کر دی جائے گی، اور اگر اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس سے متعلقہ شخص کی برائیوں کو لے کر اس پر لاد دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا وظیفہ ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کی 5ویں اور مدنی صورتوں میں سے ہے، جو 6 اور 7ویں پارے میں واقع ہے۔ مائدہ کے معنی ہیں دسترخوان کے ہیں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ اترنے کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ میں بہت سارے فقہی احکام جیسے حلال و حرام، وضو، تیمم وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی بحث ہوئی ہے، جس میں اسلام میں مسائل ولایت، مسیحت، قیامت و موت ساری جو ہیں یہ چیزیں شامل ہیں۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئی تھی جب آپ پر سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ قریب تھا کہ اس بوجھ سے اونٹنی کے بال ٹوٹ جائیں، اور روایت میں ہے کہ اس وقت آپ سفر میں تھے۔ وحی کے بوجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اونٹنی کی گردن ٹوٹ گئی ہو، اور روایت میں ہے کہ جب اونٹنی کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے اترے۔ سورہ مائدہ کے وظیفے کے بارے میں ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے رشتے کے لیے سورہ مائدہ کا عمل کیا تھا، بس 2 ہفتے ہوئے تھے، ماشاءاللہ سے ایک اچھا رشتہ آیا اور وہاں بات پکی ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے سے مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لمبی دعا مانگنے کی توفیق دی، تہجد نصیب ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں دھیان ملا اور دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ اس آیت کی برکت سے الحمدللہ پڑھ بھی رہا ہوں۔ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے قرآن پاک کو غور سے سننے کی توفیق ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کو دل کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کرتے وقت چاق و چوبند رکھتے ہیں، سستی نہیں آتی۔ جب بھی دعا پڑھتا ہوں تو اپنے لیے جو بھی مانگتا ہوں وہ امت کے لیے بھی مانگتا ہوں۔ یہ اس آیت کی برکت ہے کہ امت کے لیے مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ سب بچے اور بوڑھے اس آیت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہر بچے کو یاد کروائی جائے اور سمجھایا جائے کہ 7 یا 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پر پھونک مار دو، جو بھی چیز چاہیے انشاءاللہ مل جائے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے پھونک ماری تو اگلے دن جو ہے وہ چیز آپ کے پاس موجود ہوگی، بے شک وہ کوئی کپڑا ہو، کوئی چیز ہو، جو چیز آپ چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 114 پڑھ کے پھونک مارنے والے کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 یا 5 بار تاک تعداد میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت 114 آپ نے پڑھ لینی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے بہنوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید خوشی کا موقع بن جائے اور تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر پہ آپ نے پھر تاک تعداد میں 3 یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی اور درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عزیز اس عمل کی برکت آپ کے لیے آسمانوں سے رزق اور پیسوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ شک کریں گے تو عمل ضائع کر دیتا ہے، پھر آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کا رزق آسمان سے اترے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ عمل آپ کو ایک بار پھر بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 5 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے پھر
تعداد میں 3 یا 5 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینی ہے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی بدولت آپ کے لیے آسمانوں سے رزق پیسوں کی بارش ہو جائے گی۔ ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ جو بھی عمل میں بتاتی ہوں اس کو یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو وہ شخص عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ انسان کو وہاں سے عطا کر سکتا ہے جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں۔ وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو عطا کر سکتا ہے تو پھر اپنی اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کے رزق کا اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ بس مانگنے والا جو سائل ہے اس کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس عمل کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین مانیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔